السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، دنیا کی یہ زندگی جسے ہم گزار رہے ہیں، ایک مسلمان اس ایمان کے ساتھ اس زندگی کو گزارتا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ حقیقی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حقیقی زندگی تو آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس حقیقت کو، اگر وہ اس بات کو سمجھتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
اسی کے بنانے، اسی کے سجانے، اسی کے سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، خیر و ابقا، کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جب اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہمیں عطا کی جائے گی جو حساب و کتاب کی زندگی ہوگی، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں۔ جن آیات کا میں نے آج کے اس درس کے لیے انتخاب کیا ہے، سورۃ طور کی یہ مبارک آیتیں، ان آیات میں اہل جنت کا ذکر کیا گیا اور ضمناً اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ ان کی وہ کون سی خوبیاں تھیں، کون سی نیکیاں تھیں، کون سی اچھائیاں تھیں، جن نیکیوں نے، جن اچھائیوں نے انہیں جنت کا راستہ دکھلایا اور وہ نیکیاں انہیں جنت تک لے کر گئیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی پرہیزگار باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ مفہوم بالکل واضح ہے کہ جنت میں متقی ہی جائیں گے، جو نیکی کرنے والا ہوگا، جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں حساب و کتاب کا ڈر ہوگا، جنت میں ٹھکانہ اسی کو ہی ملے گا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے فوائد کو بھی بیان کیا کہ ایک شخص جب تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا کے اندر اس کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے، نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے، مشکلات سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے ذرائع سے روزی دیتا ہے جو ذرائع اس کے شان و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ آج دنیا یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یہ فکر اور یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آسانیاں اللہ پیدا کرتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی زیادہ ہنرمند ہوتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، زیادہ چالاک ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار میں ترقی نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بھائی کم سوجھ بوجھ والا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں ترقی دیتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزی اور کاروبار میں ترقی کا دار و مدار آدمی کی ہوشیاری اور اس کی چالاکی پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا رزق ہے، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کو کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزی کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور روزی حاصل کرنے میں اچھے طریقوں کو اپناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھو کہ جتنی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے اتنی روزی تم کو مل کر رہے گی، اگرچہ تمہاری کوشش
تمہاری تدبیر اس کے مطابق نہ بھی ہو، ہم اتنی کوشش نہ کر سکیں کہ اتنی روزی ہمیں ملے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے اتنی روزی وہ پہنچائے گا موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ یہ ایمان اور یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور روزی کمانے میں اچھے طریقے کو اپناؤ۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ تقوی کا انسان کے رزق سے، اس کی روزی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ بہت سارے امور ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، کسی اور عبادت کو رزق کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، حکم دیا گیا تو تقوی اختیار کرنے کا، کہ تقوی اختیار کرو اور روزی کے اختیار کرنے میں، روزی کے ذرائع کو اختیار کرنے میں عمدگی سے کام لو۔ خذوا ما حل ودعوا ما حرم، جو حلال ہے اس کو اپناؤ اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر علاقے کے لوگ، بستی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیں، دروازے کھول دیں، ایمان کی برکت سے، تقوی کی برکت سے۔ ولکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ان کے بدعمالی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو تقوی کی برکت دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی متقی کو غیب سے روزی دیتا ہے، اس کی روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری خیر و برکت کی چیزیں ہیں جو تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور قیامت کا دن، تو قیامت کے دن کی جو اچھائیاں ہیں وہ تو متقین کے لیے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمتیں اتنی عمدہ ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ ان نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور نہ ان نعمتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی ان نعمتوں کا تصور اس دنیا کے اندر کوئی انسان کر سکتا ہے کہ کتنی عمدہ یہ نعمتیں ہوں گی، کتنی عمدہ یہ نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں متقین باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، کھانے پینے کی نعمتیں ہوں گی، لباس کی نعمتیں ہوں گی، سواری کی نعمتیں ہوں گی، اور بھی دوسری نعمتیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں متقین کو حاصل ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی اپنے رب کو دیکھے گا، قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا اور مزید بھی ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مزید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کا رب انہیں جو نعمتیں دے گا خوشی خوشی وہ ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں
جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کیا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو انہیں حاصل ہوگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. جنتیوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو ہنیئا مزے لے کر. کلوا واشربوا ہنیئا مزے لے کر لطف لیتے ہوئے کھاؤ اور پیو. بما کنتم تعملون جو عمل جو نیکیاں جو اچھائیاں تم دنیا میں کیا کرتے تھے اسی کے بدلے میں. متکئین علی سرر مصفوفہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. جنت کے نظارے کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے. وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے مسندوں پر جو قطار میں لگے ہوئے ہوں گے, صف بصف ہوں گے, بے ترتیب نہیں ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم ان کا نکاح حور عین کے ساتھ کر دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی اتباع کی. الحقنا بہم ذریتہم ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء اور ہم ان کے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بہت خاص فضل کو بیان کیا ہے. وہ فضل یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو والدین اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے اونچے درجے میں رہیں گے. اور اولاد نے بھی نیکی کا کام کیا ہوگا لیکن اس کی نیکی اس درجے کی نہیں ہوگی کہ اولاد کو والدین کے ساتھ رکھا جائے. والدین بھی جنت میں ہیں, اولاد بھی جنت میں ہیں. والدین کا درجہ جنت میں اونچا ہے, اولاد کا درجہ جنت میں نیچے ہے. اب اللہ کا فضل دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اولاد کے درجے کو بلند کر کے ان کو ان کے والدین کے ساتھ رکھ دے گا تاکہ جنت میں والدین اور اولاد دونوں کو مزید خوشی حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک درجے میں اور ایک ساتھ رکھا. اور اللہ کا فضل دیکھیے, ساتھ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی والدین کے درجے کو کم نہیں کرے گا, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کے خلاف ہے, بلکہ اولاد کے درجے کو بلند کرے گا, اولاد کے درجے کو اونچا کرے گا اور اونچا کر کے ان کو ان کے والدین کے ساتھ رکھ دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں اپنے والدین کی اتباع اور فرما برداری کی. اگر والدین نیک ہیں لیکن اولاد نیک نہیں ہے تو پھر اولاد کو یہ شرف کہاں حاصل ہوگا؟ شرف حاصل ہونے کے لیے خود اللہ نے فرما دیا کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اولاد نے ایمان لانے میں اپنے والدین کی فرما برداری کی. آپ سیرت کے واقعات کو دیکھیے, انبیاء کی سیرت دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے, لیکن بیٹا ایمان نہیں لایا. کیا انجام ہوا؟ جب طوفان آیا حضرت نوح نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحیل بینہم الموج فکان من المغرقین. کہ بیٹے ایمان لا کر میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ,
ایمان لا کر میرے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ ٹھیک ہے، سیلاب ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھ کو سیلاب سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اسے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ایک موج آئی، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کر دی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو پھر باپ کی نیکی اولاد کے کام آنے والی نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو بیٹے کی نیکی بھی ماں باپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بیٹے کی اولاد کی نیکی بھی ماں باپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے ماں باپ کی نیکی کبھی اولاد کے کام آتی ہے، اسی طرح اولاد کی نیکی بھی کبھی ماں باپ کے کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی کے درجے کو بلند کرے گا، اس کو تعجب ہوگا، کہے گا کہ اے رب، میں نے اتنے نیک اعمال تو نہیں کیے تھے کہ تو نے مجھے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اولاد جو تیرے لیے دعائے خیر کر رہی ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، اور ان 3 اعمال میں ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، والدین کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگائیں۔ قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہت ساری اولاد دنیا کے اندر تو والدین کے کام آتی ہے، ان کا سہارا بنتی ہے، ان کے لیے طاقت و قوت بنتی ہے، ان کا دست و بازو بنتی ہے، لیکن اولاد ایسی جو کل والدین کے کام آئے، اولاد ایسی جو کل والدین کے کام آئے، جب والدین اس سہارے کے دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاج ہوں گے، اس سہارے کے دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاج ہوں گے۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، سیرت دیکھیے، انبیاء کی سیرت دیکھیے۔ اولاد کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میری وفات کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ فکر دیکھیے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، مال کے تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جائیداد کے تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فکر اولاد کی بھی آخرت بنائیں اور اپنی بھی آخرت بنائیں، اپنی بھی آخرت بنائیں۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اتباع کریں گے، ابراہیم کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، ایک اکیلے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے، اسی کے حکم پر چلیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی، کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہا ابراہیم خوش ہو جاؤ، دنیا کی امامت میں تمہیں دیتا ہوں،
کیا کہا حضرت ابراہیم نے ومن ذریتی، اے رب چاہتا یہ ہوں کہ یہ امامت میری اولاد میں بھی باقی رہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ الہی فیصلہ ہے، یہ الہی فیصلہ ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ جس بات کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی اتباع اور پیروی کی۔ تو ایک طرف تو والدین کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اولاد اچھائی کے راستے پر چلے، نیکی کے راستے پر چلے، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلے، تاکہ وہ بھی اپنی آخرت بنائے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ کتنے نصوص ہیں، کتنے دلائل ہیں، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جن میں والدین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ اپنے والدین کو، کہ وہ اپنے اولاد کو، والدین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ اپنے اولاد کو نیکی اور اچھائی کا راستہ دکھلائے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم بالمضاجع۔ اولاد 7 سال کے ہو جائیں، بیٹے 7 سال کے ہو جائیں، انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں ہلکی پھلکی مار لگاؤ، سختی کرو ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو، ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو۔ تو ایک طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر والدین کو اولاد کے تئیں ذمہ داری بتلائی جا رہی ہے کہ اولاد کے تئیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا، نماز کے ساتھ ساتھ جو دوسری عبادتیں ہیں، جو دوسرے شریعت کے احکام اور فرائض ہیں، یہیں سے وہ اپنے اولاد کو ان کی تعلیم دینا بھی شروع کرے گا، ان کو سکھلانا بھی شروع کرے گا۔ طہارت کے جو احکام ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، یہ ساری باتیں اولاد کو سکھلائے گا۔ جو حلال و حرام کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے کیا حلال ہے، ہمارے لیے کیا حرام ہے، اولاد کو یہیں سے سکھلانا شروع کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، صدقے کا کھجور تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ آج کیا ہوتا ہے، بچہ غلط کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچہ جانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے تھے لیکن نہیں چھوڑا، نکال دیا اس کھجور کو، کہا کہ ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ یہیں سے بچوں کی تربیت، یہیں سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھانا کہ ہم عام انسان نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، ان میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ بچوں کو سکھلانا، بچوں کو تربیت دینا، یہیں سے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنا، تب اس کے بعد وہ خیر کے راستے کو پہچانے گا، اچھائی کے راستے کو پہچانے گا، نیکی کے راستے کو پہچانے گا۔ اور اگر ہم نے بچوں کو بچوں کے حال پر چھوڑ دیا کہ بڑا ہوگا خود سیکھ جائے گا، جیسا کہ عوام کہتی ہے، تو وہ کیا سیکھے گا اور کیا نہیں سیکھے گا، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خاص طور سے اس دنیا میں جب ہر طرف برائی کی، ہر طرف برائی اور برائی کے بلانے والے، برائی کا راستہ دکھلانے والے شکار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، شکار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ایسے حالات میں والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، مطلب یہ کہ اولاد کے درجے کو بلند کر کے ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔
وما التناهم من عملهم من شيء، اور والدین کے درجے کو یا ان کی نیکی کو کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے عوض گروی رکھا گیا ہے، جو جیسا کرے گا قیامت کے دن ویسا اس کے آگے آئے گا، ویسا اس کے آگے آئے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں بہت زیادہ دیں گے، میوے دیں گے، گوشت دیں گے، مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اہل جنت جس کی خواہش کریں گے، جو طلب کریں گے، انہیں وہاں وافر مقدار میں دیا جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چیز وہ مانگیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر مانگیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ ابھی تو تم کو یہ دیا گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وافر مقدار میں اہل جنت کو گوشت دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، میوے دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی دی جائیں گی۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہ مذاق میں یا آپس میں کھیلتے ہوئے ایک دوسرے سے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے۔ جس طرح سے دنیا میں کہیں چند دوست بیٹھتے ہیں تو آپس میں مذاق کے طور پر وہ اس کی پلیٹ کو کھینچتا ہے، وہ اس کے پیالے کو کھینچتا ہے، تو اہل جنت بھی جب بیٹھیں گے آپس میں تو وہاں بھی وہ اس طرح کا ماحول بنا کے رکھیں گے جس کی طرف اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ یتنازعون، ایک دوسرے سے چھینیں گے، یعنی مذاق کے طور پر، فیہا، جنت کے اندر، کأسا، ایسے برتن کو جو لبریز ہوگا، شراب سے لبریز ہوگا، پانی سے لبریز ہوگا، دودھ سے لبریز ہوگا، شہد سے لبریز ہوگا، یہ سب جنت کی نہریں ہوں گی۔ دنیا کے اندر دودھ جانور کے تھن سے نکلتا ہے، لیکن جنت کے اندر دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی نہر ہوگی جو جاری ہوگی۔ اسی طرح دنیا کے اندر شہد مکھی سے نکلتی ہے، جنت کے اندر جنت کی شہد کسی مکھی سے نہیں نکلے گی، بلکہ اس کی نہر ہوگی جو جاری ہوگی۔ دنیا کے اندر شراب پینے والے کے لیے مضر ہے، اس کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے کردار کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شراب پی کر آدمی کا ذہن و دماغ اس کے قابو میں نہیں رہتا، وہ اول فول بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، لیکن جنت کی شراب ان تمام عیوب سے پاک ہوگی، بدبودار بھی نہیں ہوگی دنیا کے شراب کی طرح سے، بلکہ اس کی اپنی ایک عمدہ قسم کی خوشبو ہوگی۔ جیسا کہ خود اس بات کی طرف، جنت کی شراب کی خوبی کی طرف آیت کریمہ میں اللہ نے اشارہ کیا، لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس شراب کے اندر نہ تو بیہودہ باتیں ہوں گی کہ آدمی شراب پی کر بیہودہ باتیں بکنے لگے، ولا تاثیم، اور نہ ہی گناہ کی بات، شراب پی کر کوئی گناہ کی بات یا گناہ کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں آئے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان پر چکر لگائیں گے ان کے خادم، ان کے غلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہوگا۔ غلام بھی کیسے ہوں گے، خادم بھی کیسے ہوں گے، ان کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ایسے موتی ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ موتی اس میں جتنا ہاتھ لگے گا اتنی اس کی چمک پھیکی پڑے گی، ماند پڑے گی، ہلکی پڑے گی، اور جتنے ہاتھوں سے وہ موتی محفوظ رہے گا اتنا وہ موتی چمکتا ہوا ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ تو ان بچوں کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے موتی جس میں کسی کا ہاتھ نہ لگے، جس طرح سے وہ خوبصورت ہوتے ہیں، چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، یہی حال ان بچوں کا ہوگا جو اہل جنت کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ جنت کی اس نعمت کا بھی تصور کیجئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب اہل جنت
ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کس بات کی کر رہے ہیں؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے دنیا کا حال چال لیں گے کہ آپ دنیا میں کیسے تھے، ہم دنیا میں کیسے تھے، ہم کیا کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے، انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم اس جنت میں آنے سے پہلے یعنی دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مشفق تھے. یہ اسی کا صلہ ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو یہی ڈر اور یہی خوف اسے نیکی کے راستوں پر چلنے کی ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے. اور یہی ڈر اور یہی خوف جب اس کے سامنے برائی آتی ہے تو اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا کہ نہیں، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے. اللہ کا ڈر نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کا ڈر ہی برائی سے بچاتا ہے. تو اہل جنت خاص طور سے اس بات کو ذکر کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں تھا. تو اب اس نیکی کا بدلہ دیکھیے کہ اس نیکی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم پر احسان کیا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت میں جگہ دی، اپنی جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنا دیا. ووقانا عذاب السموم، اور جھلسانے والی گرمی سے یعنی جہنم کی گرمی سے، جہنم کی لو سے، جہنم کی گرم ہوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. جنت میں لے جانے والی چیز اور جہنم سے بچانے والی چیز اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. یہی اللہ کا ڈر ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گا، یہی اللہ کا ڈر ہمیں برائی سے بچائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ فی السر والعلن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جہاں بھی رہو، اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ کا ڈر تمہارے ساتھ رہے. اگر تم تنہائی میں بھی ہو، اگر تم تنہائی میں بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے ساتھ ہے تو یہ تنہائی تمہیں گناہ کے کام پر آمادہ نہیں کرے گی. جب انسان اس کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتا ہے تب وہ تنہائی میں گناہ کے کاموں کے کرنے پر جری ہو جاتا ہے کہ یہاں کون دیکھتا ہے، یہاں کون جانتا ہے، یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو تنہائی ہے، یہ تو یہاں تو ہم اکیلے ہیں. لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں اگرچہ دنیا والوں کے لیے اندھیرا ہے لیکن علیم و خبیر ہم اس کے علم سے مخفی نہیں ہیں. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو تو نہیں پا سکتی لیکن دنیا والوں کی نگاہیں اس کی نگاہ میں ہیں، دنیا والوں کی نگاہیں اس کی نگاہ میں ہیں. وہ العلیم الخبیر، وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہیں، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز، باریک سے باریک چیز. رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چوٹی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ اللطیف الخبیر، باریک بھی، خبر رکھنے والا ہے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے. انسان فیملی میں رہتا ہے، بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بال بچوں کو قرآن کریم کے اندر
فتنہ کہا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے۔ انسان اگر مال کی محبت ضرورت سے زیادہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ صحیح راستے سے ہٹ جائے گا۔ اولاد کی محبت ضرورت سے زیادہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس موقع پر بھی وہ غلط کام کر بیٹھے گا۔ بہت سے لوگ ہیں، بچہ ہے، اس عمر کو پہنچا کہ اسے اٹھایا جائے اور ساتھ لے کر نماز کے لیے جایا جائے، لیکن کیا ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ سو رہا ہے اس کی نیند کیوں خراب کریں۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے، جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ اس کو غلط دیکھتے ہوئے، غلط راستے پر دیکھتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے بھی ہم اس کی تنبیہ نہیں کرتے اور ہم نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ہر وہ کام جو اولاد کو، جو اہل و عیال کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کو روکیں، ٹوکیں، ضرورت پڑنے پر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی تنبیہ کرنی ہو تو اس تنبیہ کے کرنے سے نہ ہچکچائیں بلکہ وہ تنبیہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، شوہر کے گھر چلی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے اپنے حجرے سے نکلتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ نبی کی شان دیکھیے، بیٹی ہے، اب اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، سسرال والی ہو گئی، شوہر کے پاس چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ ذمہ داری دیکھیے نبی نے اپنے اولاد کے سلسلے میں کس طرح سے تربیت کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فرض نماز نہیں ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے۔ الا تقومان فتصلیان، کیا تم لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اس عمل کا ذکر کریں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو ہمارے گھر والوں نے ہم کو دین سے پھیر دیا، ہمارے گھر والوں نے ہم کو دین سے غافل کر دیا، ہمارے گھر والوں نے ہمارے اوپر اولاد کی محبت اور مال کی محبت مسلط کر دی، ایسا نہیں تھا۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، یہ آخری آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی تھی کہ اس سے پہلے ہم اسی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے جوہر نیکی کے کاموں کا خلاصہ۔ انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اللہ کی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ایاک نعبد، اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ آج گھروں کے اندر، آج معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحیح عقیدہ کے خلاف ہیں۔ بہت سارے مسلم گھروں کے اندر تعویذ کو دیکھا جاتا ہے،
گنڈا کو دیکھا جاتا ہے، اور بھی بدعقیدگی کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ نافع اور ضار، فائدہ پہنچانے والا اور نقصان کو دور کرنے والا اللہ کی ہی ذات ہے، کسی اور کے بس میں نہیں، کسی اور کو طاقت نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے متبرک پتھر حجر اسود، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اس دنیا کا سب سے متبرک پتھر حجر اسود جو جنت سے لایا گیا، اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچائے گا نہ نقصان پہنچائے گا، تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو یہ تعویذ اور گنڈا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ عقیدہ کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، عقیدہ کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو تعویذ لٹکاتا ہے، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے، اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کا کام کیا، شرک کیا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ عقیدہ کی یہ بنیادی باتیں سمجھیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور ہر وہ چیز جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہو، ہر وہ چیز جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہو، اس سے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ جنتی کیا کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، آج بہت ساری صورتیں غیر اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہیں، حالانکہ غیر اللہ کے لیے ان کو انجام دینا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام کی کیفیت ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ سارے نماز کے اعمال ہیں، اور یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں، عبادت کی قسمیں ہیں۔ قیام کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اس طرح سے قیام نہیں کیا جا سکتا جس طرح نماز کی حالت میں ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رکوع نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ اگر میں اس بات کی اجازت دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کیا جائے تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن اجازت ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی کسی بھی صورت کو انجام دینا جائز ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعوہ، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کو ہی پکارتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا احسان کرنے والا اور اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے تو اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے، اس کے بعد نیکی کے راستے پر چلنے کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔ پھر جب ہم نیکی کے کام کو اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما کر ہمیں اس کا ثواب بھی دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا احسان کرنے والا اور مہربان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی بہت ساری خطاؤں کو
بہت ساری غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے چھپا بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے اور انہیں توبہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے، برائی کے کاموں سے بچائے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔